تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفی 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیا انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح، اور یہ ساری اردو میں آ چکی نہیں ہے۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے۔ 26 ذوالحجہ ایک عقلی دلیل یکم محرم کو یوم عمر فاروق منانے پر، وہ بھی سنیں اور اس کے بعد پھر میں دوسرے دلائل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلے ہی سال ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر وہ تو حضرت نہیں کہتے لیکن ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، کہنے لگا جی ان کا یوم شہادت یکم محرم نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو کس دن ہے؟ کہتا جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو ان کو ضرب لگی، ان پر حملہ ہوا اور 3 دن تک وہ زندہ رہے۔ اس حوالے سے 29 محرم تک، 29 ذی الحجہ تک وہ زندہ رہے اور 29 ذی الحجہ کو ان کا انتقال ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ میں نے کہا جناب مسئلہ حل ہو گیا اگر 29 کو ان کا تم کہتے ہو، تمہارے بقول ہم مان لیتے ہیں۔ میں آپ جانتے ہیں اکثر آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، میں برسبیل تنزل بات کرنے کا عادی ہوں، اگلے کی بات کو سن کے میں بات کرنے کا عادی ہوں، صرف اپنی نہیں دباتا۔ میں نے کہا جی آپ کی بات مان لیتے ہیں نا، 29 ذی الحجہ کو ان کا یوم شہادت مان لیتے ہیں، پھر لازم ہے ہم پر کہ ہم یوم عمر فاروق یکم محرم کو ہی منائیں۔ کہتے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ ہم ہر آدمی جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے سال ثواب کی محفل کرتے ہیں، کسی کا ہم تیسرا کرتے ہیں، کسی کا دوسرا کرتے ہیں، یعنی کل شریف کا ختم، کسی کا 7واں، کسی کا 10واں، کسی کا 40واں۔ تو ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ان کے کل شریف والے دن مناتے ہیں، آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں یہ تو نیا کوئی طریقہ ہو گیا۔ میں نے کہا جناب ٹھنڈے رہیں، اتنے گرم نہ ہوں، اگر آپ لوگ حضرت امام علی مقام کے 40ویں والے دن وہ جا کے صفر المظفر کی 20 تاریخ کو 40 دن بعد پورا شہر اور پورا پاکستان بند کر سکتے ہیں، 40 دن بعد کہ 40واں ہو رہا ہے، تو کیا ہم حضرت عمر فاروق کے قول شریف کا ختم نہیں کر سکتے یکم محرم الحرام کو؟ پھر تو ہم زیادہ کریں گے، کیونکہ یہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے کہ وہ جنازے میں اگر تھوڑے بندے بھی شامل ہوں تو قول شریف کے ختم میں سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ جنازے سے رہ جائے تو قول شریف کے ختم میں ضرور شامل ہو جائے۔ اگر کوئی 29 کو نہ منا سکے تو پھر اس پر تو لازم ہے کہ وہ اس دن کو یوم فاروق اعظم منائے جس دن آپ کا قول شریف کا ختم بنتا ہے۔ اگلی بات اب سنیں، اس میں مرزا جلمی اور اس کا استاد جو اسحاق مدنی تھا اور دیگر شیعہ ذاکرین اور ان کے جو علماء ہیں، انہوں نے اس کا بڑا انکار کیا کہ یکم محرم الحرام جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت نہیں بنتا۔ اس پر کچھ ایک دلائل آپ کے گوش گزار کر جاتے ہیں، مزید اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو وہ کمنٹ کر دے، اس کو وہ بھی مل جائیں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ حضرت ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت جو ہے یکم محرم ہی ہے۔ 26 ذی الحجہ بروز بدھ فجر کی نماز کے وقت ابو لولو فیروز نامی ایک شخص نے جو کہ مجوسی تھا، اس نے نماز کی حالت میں، روایات میں ہے بعض میں کہ پتہ نہیں حضرت عمر فاروق نے ابھی اللہ اکبر کہہ دیا تھا، یعنی تکبیر اولیٰ کہہ لی تھی یا ابھی نہیں کہی تھی۔ اس میں صحابہ کا بھی اختلاف ہے کہ آواز وہ سنی نہیں گئی، یا اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف ابھی ہاتھ اٹھائے ہوں اور اللہ اکبر تکبیر نہ کہی ہو تو اس نے آگے بڑھ کے آپ پر خنجر کے ساتھ، 2 دھاری خنجر کے ساتھ آپ پر حملہ کیا۔ اس کی جو دلیلیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، چند ایک ہم گزارش کر دیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ایک تاریخ کی کتاب ہے بڑی معتبر، جس کا نام آپ نے تاریخ الصغیر رکھا، اس کا صفحہ نمبر 29 ہے۔ امام بخاری اس پر نقل فرماتے ہیں کہ اصیب عمر یوم اربعن لاربعن بقینا من ذی الحجۃ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جس دن ضرب لگی، آپ پر جس دن حملہ ہوا، ابھی اس دن ذی الحج کے چند دن باقی تھے، 4 دن اس کے باوجود باقی تھے۔ اتنا ہی حضرت امام بخاری نے لکھا۔ مزید حضرت امام محمد بن سعد، جن کا وصال 230 ہجری میں ہوا، جو کہ طبقات الکبریٰ کے مصنف ہیں، آپ نے طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 پر نقل فرمایا ہے کہ آپ کو 26 ذی الحج کو ضرب لگی اور اس کے بعد 3 دن تک آپ زندہ رہے۔ تیسرے دن جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دفن کیا گیا تو اس وقت محرم کا چاند نکل آیا ہوا تھا۔ یہ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید جو ہے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ، بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پر یہی بات سیم، کچھ الفاظ مختلف ہیں کہ ان کا جو ہے وہ مزید 3 دن تک وہ زندہ رہے اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو اس وقت محرم الحرام کا چاند نکل آیا ہوا تھا۔ اور اسی بات کو حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، امام طبری جنہیں کہا جاتا ہے، وہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 561 پر سیم اسی بات کو مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے ایک استاد ہے، جن کا نام آپ کے استاد کا نام خلیفہ ابن خیاط رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ اپنی کتاب تاریخ ابن خیاط، اس کے صفحہ نمبر 109 پر ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حملہ ہوا وہ 26 ذی الحج تھا، بدھ کا دن تھا، اور حملہ ہونے کے بعد 3 دن تک آپ باقاعدہ حیات رہے، چوتھے دن آپ کا وصال ہوا، یعنی 27، 28 اور 29 آپ زندہ رہے۔ چوتھا دن اب پتہ نہیں محرم کا شروع ہو گیا تھا یا ذی الحج کا تھا، لیکن آپ کی تدفین جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہی ہوئی۔ بہرحال بات پھر وہی ہے کہ اگر ان کا 1 دن پہلے بھی وصال ہوا ہے تو اگر شیعہ حضرت امام حسین کا 40 دن بعد کر سکتے ہیں تو ہم 2 دن بعد کل شریف کا ختم کیوں نہیں کر سکتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بات دلیل جس نے ماننا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی کافی ہوتی ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے لیے ہزاروں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ آپ کا جس دن وصال ہوا، پھر صحابہ کرام، یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، جب آپ کو صحابہ کرام ایک حکیم کے پاس گئے، طبیب کے پاس اسے لینے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جب آپ کا وصال کا وقت قریب تھا، تو وہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی انہوں نے کہا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا تو وصال، شہادت ہو چکی ہے۔ صحابہ نے کہا آپ یہاں ہیں اور آپ حضرت عمر فاروق کا احوال یہاں پر، وہ تو اپنے گھر میں ہیں، یہاں پر بیٹھ کے آپ بتا رہے ہیں؟ تو اس طبیب نے کہا کہ وہ سامنے دیکھیں، ایک بکری تھی، وہ کسی درخت سے کچھ ہرا پٹھے کہہ لیں آپ، گھاس کچھ کہہ لیں، وہ کھا رہی تھی۔ تو اس حکیم صاحب نے کہا، طبیب نے کہا کہ وہ جو بکری جس درخت سے کھا رہی ہے نا، وہ درخت اس کے مالک کا نہیں، وہ کسی اور کا کھا رہی، اپنا حق نہیں کھا رہی، کسی اور کا حق کھا رہی ہے۔ مجھے اس بکری کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ان کا عدل اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ انسان تو انسان رہے، جانور بھی کسی اور کا حق نہیں دکھاتے۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، جس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رایا اور جانور کسی دوسرے کا حق نہیں کھاتے، پھر وہ لوگ کہاں ہیں جو جہالت کے دھند اندھیروں میں جا کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات کا حق کھا لیا؟ ان کے دور میں تو جانور کسی کا حق نہیں کھاتے، ان کے دور میں تو رایا کسی کا حق نہیں کھاتی، تو امیر المومنین کسی کا حق کیسے کھا سکتے ہیں؟